میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، میں آج آپ کے سامنے ایک افسانہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک لمبا افسانہ ہے، لیکن اگر آپ اس کو غور سے سنو گے تو آپ بہت محظوظ ہوں گے۔ اس افسانے کا عنوان ہے مجھے ایک فاختہ دکھاؤ پاپا۔ مجھے ایک فاختہ دکھاؤ پاپا۔ پاپا شو می اے ڈو۔ آئیے اس افسانے کو سنیے۔ میرا بیٹا جوشوا 3 سال کا تھا جب ایک اتوار ہم عبادت کرنے چرچ کے پادری نے لوکا کی انجیل سے ایک خطبہ پڑھا۔ وہاں لکھا تھا، اور جب وہ دعا کر رہا تھا آسمان کھل گیا اور روح القدس جسمانی شکل میں اس پر فاختہ کی طرح نازل ہوا۔ اس دن کا خطبہ تھا روح القدس فاختہ کی شکل میں مسیح پر نازل ہونا۔ سامنے سٹیج کے سامنے موضوع کے مناسب فاختہ کا ایک بینر بھی لگا ہوا تھا، جس پر پرندوں سے محبت کرنے والے جوشوا کی توجہ اس کی طرف پڑی اور وہ مجھے کہنے لگا کہ یہ کون سا پرندہ ہے۔ میں نے اسے بتایا فاختہ۔ سنڈے اسکول میں اس کی مصوری کی کلاس تھی۔ اسی دوران بچوں کو فاختہ پر ہی پینٹ کرنے کے لیے کہا گیا۔ جوشوا نے اپنی بنائی ہوئی تصویر دکھاتے ہوئے کہا، پاپا یہ فاختہ ہے اور یہ میں نے بنایا ہے۔ میری ٹیچر نے مجھے بتایا کہ یسوع مسیح کی فاختہ ہے۔ جب ہم گھر واپس جائیں گے تو میں اس کو کھانا کھلاؤں گا۔ گھر پہنچے، اس نے تصویر فرش پر رکھی، باورچی خانے سے کچھ کھانا لایا اور کاغذ پر پھیلا دیا اور کہنے لگا، دیکھو پاپا، فاختہ کو کھلا رہا ہوں۔ اس کی ماں نے کہا، جوش، یہ اصلی فاختہ نہیں، کل تمہیں ایک اصلی حقیقی فاختہ لے کر دیں گے تاکہ تم اس کو پنجرے میں رکھ سکو۔ جوشوا حقیقی فاختہ دیکھنے کے تجسس میں تھا، اس لیے وہ بار بار مجھے کہنے لگا، مجھے فاختہ دکھاؤ پاپا، مجھے فاختہ دکھاؤ۔ میرے لیے اسے مطمئن کرنا مشکل ہو گیا اور میں نے کہا کہ کل ہی میں تجھے فاختہ دکھاؤں گا اور اس کو ہم ساتھ ہی گھر میں لے آئیں گے تاکہ تو اسے اپنے پاس رکھ سکے۔ وہ پوری رات پرجوش رہا۔ اگلی صبح ایک حقیقی فاختہ دیکھنے کے لیے جا رہا تھا۔ اس نے اپنی پینٹنگ تکیے کے نیچے رکھ لی تاکہ اصلی فاختہ کے وقت تک وہ پینٹنگ کھو نہ جائے۔ اگلے دن وہ صبح سویرے ہی اٹھ کر میرے بستر پر آ گیا اور بولا، پاپا اٹھیں اور مجھے فاختہ دکھائیں۔ چلیں اٹھیں، مجھے فاختہ دکھائیں، اور ہم کار میں بیٹھے فاختہ کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے۔ گاڑی چلاتے ہوئے میں اپنے اسکول کے ایام کو یاد کر رہا تھا کہ بچپن کے دن کیسے تھے کہ ہم پیدل اسکول جایا کرتے تھے اور سڑک کی دونوں اطراف بجلی کے کھمبوں اور تاروں پر بیٹھی ہوئی فاختاؤں کو دیکھتے تھے۔ ہمارے دوستوں میں سے ایک اپنے بستے میں غلیل رکھتا تھا اور فاختاؤں پر نشانے بازی کرتا تھا، لیکن وہ کبھی بھی کامیاب نہ ہوا۔ ہم سبھی باری باری کوشش کرتے رہتے۔ دیہی علاقوں میں سڑکوں پر فاختہ کھوجنے کے دوران میری آنکھوں میں بچپن کے مناظر گھومتے رہے۔ کیسے دن تھے! ہم پیدل اسکول جاتے تھے۔ آج کل بچے پیدل جانا پسند نہیں کرتے، انہیں سواری چاہیے، چاہے اسکول پیدل مسافت پر ہی کیوں نہ ہو۔ شاید وہ کبوتروں، فاختاؤں اور درختوں کے بجلی کے تاروں پر بیٹھے ہوئے پرندوں کو دیکھنا نہیں چاہتے۔ کبوتر یا فاختائیں قدرتی طور پر اپنے گھونسلے آبادی کے قریب بناتے ہیں۔ وہ ٹریفک کے شور یا انسانی مداخلت سے نہیں ڈرتے، وہ انسان کے قریب رہنا پسند کرتے ہیں۔ ہم نے
میلوں دور کا سفر کیا لیکن ایک بھی فاختہ نظر نہ آئی۔ آخر کار یہ فاختائیں کہاں چلی گئیں؟ پریشان ہو گئے کہ فاختہ کہاں چلی گئی۔ میرے ذہن میں یہ سوال گونج رہا تھا، میں جوشوا کو اصلی فاختہ کہاں سے دکھاؤں؟ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس کا تجسس زیادہ ہوتا گیا اور وہ پوچھنے لگا کہ پاپا فاختہ کہاں ہے؟ یہ ایسا سوال تھا جس کا میرے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ فاختائیں کہاں چلی گئیں؟ ہم فاختاؤں کو درختوں پر، سڑکوں پر، کھیتوں میں تلاش کرتے رہے۔ قدیم مکانات، پارکوں، ندیوں کے کنارے، ریل کی پٹڑیاں تک ہم نے چھان ماری مگر ہمیں فاختائیں نہ ملیں۔ قدرتی ماحول میں کوے، بہت سے گدھ، بہت سے عقاب، بے شمار طوطے اور بہت سے چھوٹے بڑے پرندے نظر آتے تھے لیکن کوئی فاختہ نہیں ملی۔ ہم کھوجتے رہے، ڈھونڈتے رہے لیکن فاختہ نہیں ملی۔ میرے ذہن میں بے شمار سوالات جنم لے رہے تھے۔ کیا فاختائیں کہیں جا کر سو گئی ہیں؟ کیا وہ خفیہ طور پر کہیں پہ پل رہی ہیں؟ کیا انہوں نے ہجرت کر لی ہے یا وہ غائب ہو گئی ہیں؟ دن کے اختتام پر میں نے جوشوا سے التجا کی کہ تھوڑا صبر کرے، اگلے روز ہم پرندوں کے بازار جائیں گے اور فاختہ خرید لائیں گے۔ جوشوا نے اپنے پرندوں کا پنجرا کھولا جس میں اس کے پاس پہلے سے 2 چھوٹے چھوٹے پرندے تھے۔ اس نے ان کو آزاد کر دیا اور یہ کہنے لگا کہ کل ہم پرندوں کے بازار سے فاختائیں خرید کے لائیں گے۔ اس نے پنجرے کو صاف کر کے اور کل فاختہ خریدنے کے لیے منصوبہ بندی شروع کر دی۔ پنجرے کو دھویا، صاف کیا، کھانے پینے کی چیزوں کو دوبارہ ترتیب دیا تاکہ وہ اس میں اپنی فاختہ رکھ سکے جس کو خریدنے کے لیے ہم اگلے دن جا رہے تھے۔ ہم نے پرندوں کے بازار سے خریداری کے لیے تمام تیاریاں کیں۔ جوشوا اپنا پنجرا لایا، اسے گاڑی کی ٹرنک میں رکھا اور اس وجہ سے گاڑی کی ڈکی تو بند نہ ہو سکی، ہم نے اس کو کھلا چھوڑ دیا۔ ہم پرندوں کے بازار گئے، وہاں بے شمار پرندے دیکھے، مرغیاں، مرغے، بطخیں، بٹیر، حتیٰ کہ ٹرکی بھی وہاں پہ موجود تھا لیکن ہمیں فاختہ نظر نہ آئی۔ ایک دکان پر بورڈ پڑھا، وہاں لکھا ہوا تھا فاختائیں بک گئیں۔ میں دکاندار کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ میں فاختہ کہاں سے حاصل کر سکتا ہوں، فاختائیں کہاں چلی گئیں۔ جب میں نے اس دکاندار سے یہ پوچھا تو وہ بڑی حیرانگی سے میری طرف دیکھنے لگا۔ کیا تم فاختہ ڈھونڈ رہے ہو؟ جناب، آپ اس بازار سے فاختہ نہیں مل سکتی، ہم اب مزید فاختائیں نہیں رکھتے۔ اسی دوران ایک بزرگ شخص جو دکان کے دوسرے کونے پر بیٹھا تھا ہماری طرف متوجہ ہوا۔ وہ پریشان دکھائی دے رہا تھا اور مجھے سمجھانے لگا۔ اس نے کہا، سر 2 مہینے پہلے ہماری مرکزی مسجد کے امام نے کہا فاختہ عیسائیوں کی علامت ہے اور ہم فاختہ نہیں رکھ سکتے۔ تب سے ہمیں فاختاؤں سے چھٹکارا مل گیا ہے۔ اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے اس نے بتایا کہ جب ہم نے دکان میں رکھی ہوئی فاختاؤں کو اڑا دیا تو ہمارے بچے بہت پریشان ہوئے۔ وہ بچے جو ان فاختاؤں کو یا ان پرندوں کو سنبھالتے تھے وہ صدمے سے 2-4 ہو گئے۔ وہ فاختاؤں سے محبت کرتے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ ہم سے دور ہو جائیں، لیکن ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ ہم انہیں جانے دیں۔ وہ اڑ گئیں۔ اس دن کے بعد ہم نے انہیں اس جگہ کبھی اڑتے نہیں دیکھا۔ میں حیران و پریشان تھا
کہ اپنے بیٹے کو فاختہ کیسے دکھاؤں، جو یہی امید لیے یہاں آیا۔ میں نے جوشوا کو بتایا کہ اس کے پاس فاختہ نہیں ہو سکتی، تو وہ پریشان ہو گیا اور روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ میں نے بازار چھوڑ دیا۔ میں اسے اس کے سابقہ پرندوں کی جگہ 2 پرندے میں نے اس کو دلوا دیے۔ اس کے باوجود اس کی افسردگی دور نہیں ہوئی۔ دوپہر میں جب ہم کھانے کی میز پر بیٹھے اور ہم فاختہ کی تلاش کے لیے تبادلہ خیال کر رہے تھے، تو گاؤں سے آئے ہوئے ایک مہمان نے بتایا کہ فاختائیں کبھی کبھی مقبروں اور مزاروں کی پرانی عمارتوں میں پڑاؤ ڈالتی ہیں، جہاں زیارت کے لیے آئے ہوئے لوگ انہیں کھانا کھلاتے ہیں اور وہ ان کو دیکھتے ہیں۔ اس نے مجھے مشورہ دیا کہ یہاں سے 60 میل دور ایک قدیم شہر ہے، وہاں پہ صوفی بزرگ کا مزار ہے، اس پہ جاؤ، شاید تمہیں فاختہ مل جائے۔ جوشوا ہماری باتیں سن رہا تھا۔ وہ بھی اس امید میں پرجوش ہو گیا کہ ہمیں اب فاختہ مل جائے گی۔ میں نے طے کر لیا کہ آئندہ ہفتے اس مزار پر جاؤں گا تاکہ جوشوا کے لیے فاختہ لاؤں اور اسے اصلی فاختہ دکھا سکوں۔ اگلے جمعہ کو میں اکیلا اس مزار پر گیا۔ تقریباً 2 گھنٹے کا سفر کر کے جب میں مزار پر پہنچا، اندر جانے سے پہلے میں نے داخلی دروازے سے جھانکا جو اندر سے بند تھا۔ میں نے ایک بابا جیسا آدمی دیکھا جو مزار کی مرکزی عمارت کے سامنے سیڑھیوں پر بیٹھا تھا۔ وہ ایک شاندار عمارت تھی۔ مزار کا گنبد اور دیواروں پر نیلی ٹائلوں کی سجاوٹ کی ہوئی تھی۔ وہ ایک قدیم تاریخی عمارت لگ رہی تھی۔ سیڑھیوں پر بیٹھا وہ شخص آگے آیا۔ اس نے میرے لیے دروازہ کھول دیا۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے وہ میری آمد کا مقصد جان چکا ہے، اور میں اس کے ساتھ سیڑھیوں پر بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی سوال پوچھوں، وہ اپنی زبان میں یہی لفظ دہرا رہا تھا: کگیاں اڑ گئیاں، کگیاں اڑ گئیاں، کگیاں اڑ گئیاں، کگیاں اڑ گئیاں۔ مطلب یہ کہ فاختائیں اڑ گئیں، اور بغیر کسی سوال و جواب کے وہ یہی الفاظ دہراتا رہا۔ وہ حالت وجع میں تھا، اپنی گردن آگے پیچھے ہلاتے ہوئے ان الفاظ کو دہرا رہا تھا۔ کبھی کبھی مجھے اپنی زلفوں کی اوٹ سے دیکھ لیتا اور پھر اس کے بعد اپنے چہرے کو ڈھانپ لیتا۔ میں بولنے سے قاصر تھا اور صدمے کی حالت میں اپنا چہرہ میں نے جھکا لیا۔ جب بھی میں اس سے سوال پوچھنے کے لیے اپنا چہرہ اٹھاتا اور وہ اپنی دھیمی الفاظ میں یہی کلمات دہراتا: کگیاں اڑ گئیاں، کگیاں اڑ گئیاں۔ اس کے اور میرے درمیان کوئی بات نہ ہوئی۔ میں اس سے سوال کرنے کے لیے کوئی ماحول ڈھونڈ رہا تھا، لیکن اس کی خاموشی نہ توڑ سکا۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ فاختائیں کیسے اڑ گئیں، کیوں اڑ گئیں، لیکن یہ الفاظ میرے لبوں تک نہ آ سکے۔ اس کے ساتھ تقریباً 1 گھنٹہ خاموش رفاقت کے بعد میں نے ایک ادھیڑ عمر شخص کو دروازے سے باہر سے آتے ہوئے دیکھا، جو اس صوفی کے لیے کچھ کھانا لایا تھا اور میری موجودگی سے بے خبر تھا۔ میرے قریب پہنچنے پر اس نے مسکراتے ہوئے گرمجوشی سے میرا خیر مقدم کیا اور پوچھا: تم کیا ڈھونڈتے ہو؟ میں نے جواب دیا: فاختہ۔ جب ہم کھا رہے تھے، صوفی بدستور حالت وجد میں تھا اور اس کی کھانے پہ کوئی توجہ نہیں تھی۔ وقت ضائع کیے بغیر میں نے اس معمر شخص پر سوالات کی بچھاڑ کر دی۔ یہ بابا، یہ صوفی مجھے فاختاؤں کے بارے میں کیا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ کہاں چلی گئیں؟
وہ ادھیڑ عمر آدمی بہت افسردہ ہوا، جیسے کچھ چھپانا چاہتا ہو۔ میرے اصرار پر اس نے وہ افسوسناک واقعہ سنایا جو 1 سال قبل پیش آیا تھا۔ اس نے بتایا کہ یہ مزار 15ویں صدی کے مشہور بزرگ اور ایک ولی کا مزار ہے، جس کا تعلق ایران اور عراق کے سلسلہ صوفیہ سے تھا۔ ان کی رحلت کے بعد علاقے کے بادشاہ نے شاندار مزار بنوایا، اور ہر سال سپٹمبر میں ملک کے لوگ ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آتے ہیں، اور یہ ایک تہوار بن گیا۔ اس مزار کے تہہ خانے میں صوفیانہ ادب کے بارے میں ایک چھوٹی سی لائبریری تھی، اور بہت سے محقق یہاں پر موجود ان کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے اور صوفیانہ طرز زندگی کے بارے میں فارسی اور عربی میں ان تحریروں کو پڑھتے تھے۔ یہ ادب ہمارا ورثہ تھا، جسے ہم نے بھاری مراعات کے باوجود انگریزوں کے حوالے نہیں کیا۔ وہ اس کو ساتھ لے جانا چاہتے تھے، لیکن ہم نے یہ کتابیں اور یہ صوفی ادب اپنے پاس رکھا۔ یہ ہماری طرز حیات کی رہنمائی کے لیے تھے۔ جیسے بزرگوں نے ہماری زندگی پرامن بنانے کے لیے چھوڑا تھا، صوفیزم اسلام کی ایک عارفانہ شکل ہے، ایک ایسا طرز عمل جو خدا کے لیے مادہ پرستی چھوڑنے اور باطنی تلاش پر زور دینے کے بجائے روحانی تلاش پر زور دیتا تھا۔ اس نے دنیا کا سب سے محبوب ادب تیار کیا تھا، جیسے پیار بھری نظمیں، اس کے باوجود پیروکاری کی رواداری اور اجتماعات پسندی، وہ خصوصیت جو بہت سے مذہبی انتہا پسندوں کے لیے پریشان کن تھی۔ پچھلے سال سیاہ گھوڑوں پر سوار 6 مسلح افراد آئے۔ انہوں نے صوفی ادب کو خطرہ قرار دیتے ہوئے ہماری لائبریری کو تباہ کر دیا، کچھ کتابیں جلا دیں، کچھ چھین کر لے گئے، اور وہ ادب ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ انہوں نے مزاحمت کرنے پر 3 مجاوروں کو بھی قتل کر دیا، اور اب ہمارے صوفی ادب کی جگہ کچھ کتابیں یہاں پہ چھوڑ گئے، جس کے اوپر لکھا تھا ایک سچا مسلمان کیسے بنا جا سکتا ہے۔ لیکن فاختائیں کہاں گئیں؟ اچانک ہی میرے ذہن میں سوال آیا۔ میں نے اس سے پوچھا، فاختائیں کہاں گئیں؟ آپ دیدہ آنکھوں کے ساتھ غمزدہ لہجے میں اس نے بتایا کہ بندوقوں کی گرج اور ان تیز آوازوں پر فاختائیں اڑ گئیں، جس کے بعد وہ واپس اس جگہ پہ نہیں آئیں، اور نہ ہی ہم نے اس کے بعد ان کو دیکھا۔ میں بہت پریشان تھا۔ ہم نے اپنا کھانا ختم کیا، سبز چائے پی، اور میں بھاری دل کے ساتھ گھر واپس آ گیا، کیونکہ مجھے اپنے بیٹے کے لیے فاختہ نہیں مل سکی۔ جب میں گھر پہنچا تو جوشوا اس سوال کے ساتھ میرا منتظر تھا، مجھے فاختہ دکھاؤ پاپا، مجھے فاختہ دکھاؤ۔ میرے پاس جوشوا کے لیے ایک چھوٹی سی امید کے علاوہ کوئی جواب نہ تھا۔ میں نے کہا کہ فاختائیں کسی دوسری جگہ پہ اڑ گئی ہیں، اور ایک دن ہم انہیں ضرور حاصل کر لیں گے، اور میں تمہیں ایک حقیقی فاختہ دکھا سکوں گا۔ اس نے اپنے ذہن میں یہ امید باندھ لی کہ ایک دن وہ اصلی فاختہ ضرور دیکھے گا۔ اس دن کے بعد جوشوا نے اپنی بنائی ہوئی فاختہ کی تصویر فریج کے دروازے پر لٹکا دی، تاکہ اسے یاد دلاتی رہے کہ ایک دن کسی جگہ پر اصلی فاختہ ضرور دیکھیں گے۔
کچھ سالوں کے بعد ہم نے امریکہ جانے کا ارادہ کیا۔ میں بیوی اور بچوں سے 1 سال پہلے آیا اور وہ 1 سال کے بعد پہنچے۔ میں اپنے بیوی اور بچوں کو لینے کے لیے جے ایف کینیڈی ایئرپورٹ گیا۔ ایئرپورٹ سے واپسی پر ہم گارڈن اسٹیٹ پارک وے کی ایک آرام گاہ پر کچھ کھانے کے لیے رکے۔ جوشوا اب بڑا ہو چکا تھا اور اسکول کی دوسری جماعت میں تھا۔ میں نے اسے ایک سینڈوچ دلایا۔ وہ اپنے ہاتھوں میں سینڈوچ تھامے ہوئے پارکنگ میں چل رہا تھا کہ اچانک ایک سمندری بگلے نے سینڈوچ اس سے چھین لیا اور وہ اس کے ہاتھ سے گر گیا، اور وہ فضا میں اڑتے ہوئے بگلوں کو دیکھتا رہا۔ وہ اتنا پرجوش تھا کہ اس کو سینڈوچ کی پرواہ نہیں تھی، لیکن وہ خوشی سے چلانے لگا کہ پاپا، میں نے فاختائیں دیکھ لی ہیں۔ میں نے جوشوا سے کہا، یہ فاختہ نہیں، یہ ایک بگلا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ ایک بار پھر اداس ہو گیا اور مجھے کہنے لگا کہ پاپا، آپ نے مجھے پاکستان میں بتایا تھا کہ فاختائیں دوسری جگہ چلی گئی ہیں، تو کیا اب وہ امریکہ میں ہیں؟ کیا میں یہاں پہ حقیقی فاختہ دیکھ سکتا ہوں؟ اس کی اس 3 سال پرانی یاد نے مجھے پریشان کر دیا۔ میں نے جواب دیا، ہاں، ہم امریکہ میں ایک حقیقی فاختہ دیکھیں گے۔ کچھ دنوں کے بعد میں اپنے کمپیوٹر پر بیٹھ گیا تاکہ انٹرنیٹ پر پرندوں کی افزائش اور دیکھ بھال کے متعلق کوئی جگہ تلاش کروں۔ ان میں بین الاقوامی ادارہ برائے پرندوں کی دیکھ بھال اور رہائش ورجینیا، امریکہ میں ایک جگہ مل گئی۔ اگلے ہی روز میں نے ادارے کو فون کیا اور وہاں پہ موجود کسٹمر سروس کی ڈیسک سے ایک خاتون نے جواب دیا کہ میں IABCH میں سنڈی ہوں، بتائیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں۔ میں نے اسے فاختہ کی کھوج کے بارے میں اپنی ساری داستان سنائی اور میں نے بتایا کہ مجھے اپنے بیٹے جاشوا کے لیے حقیقی فاختہ چاہیے۔ وہ اس فاختہ کو پالنے کے لیے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے۔ اس نے جواب دیا، سر، ہم اب فاختائیں نہیں رکھتے، ہمارے پاس دوسرے پرندے ہیں جن میں سے آپ کوئی بھی تلاش کر سکتے ہو، اور ہم آپ کو یہ پرندے ارسال کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ حنوط شدہ فاختائیں ہیں۔ اگر آپ اس میں دلچسپی لیتے ہو تو یہ حنوط شدہ فاختائیں $19.99 بما $5.99 کی کاسٹ کے ساتھ ہم آپ کو آپ کے گھر میں بھجوا سکتے ہیں۔ مجھے اپنے کریڈٹ کارڈ کا نمبر یا گھر کا پتہ بتا دیں، 2-3 ہفتوں میں میں آپ کو یہ حنوط شدہ فاختہ پہنچا دوں گی۔ میں نے اس کو جواب دیا کہ نہیں، مجھے حنوط شدہ فاختہ نہیں چاہیے، مجھے زندہ فاختہ چاہیے تاکہ میں اپنے بیٹے جوشوا کو دکھا سکوں۔ میں نے سنڈی سے درخواست کی کہ وہ میری بات ادارے کے منتظمین سے کروا دے۔ اس نے 15 منٹ مجھے انتظار کروایا، پھر مینیجر سے رابطہ ہوا۔ وہ میرے پے در پہ سوالات سے تھوڑا پریشان ہوا۔ کچھ تاخیر کے بعد مجھے سمجھانے لگا کہ اس نے تمام فاختائیں متحدہ عرب امارات کے کسی خریدار کو بیچ دی ہیں۔ وہ مجھے اپنے کاروبار کی اندرونی کہانی سنانے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن کافی منت سماجت کے بعد اس نے مزید وضاحت کی
کہ متحدہ عرب امارات کے ایک شیخ نے اپنی بیٹی کے علاج کے لیے ساری فاختائیں خرید لی ہیں۔ اس بیٹی کے اوپر فالج گر گیا تھا اور طبی ماہرین نے اس کو علاج کے لیے نسخہ تجویز کیا تھا کہ فاختہ کے خون کو زیتون میں کے تیل میں ملا کر اس کی روزانہ مالش کرے۔ اس کے بدلے میں شیخ ہمیں آئل ریفائنری کھولنے کی اجازت نامہ بھیج دے گا تاکہ ہم پرندوں کی دیکھ بھال کے موجودہ مرکز کو تبدیل کر سکیں۔ ہم نے تجارتی بنیادوں پر یہ پیشکش قبول کر لی اور بہت جلدی ہم اس جگہ پہ ایک ریفائنری لگا دیں گے تاکہ ہمیں اس سے اور زیادہ منافع ہو سکے اور ہمارے ملازمین بھی اس سے بہتر فائدہ حاصل کر سکیں۔ ریفائنری قائم کرنے کے لیے سٹی گورنمنٹ کے اجازت نامے کے بارے میں میرے مزید سوالات پر اس نے بتایا کہ وہی شیخ جس نے فاختائیں خریدی ہیں وہی یہ ساری فیسیں ادا کرے گا اور پھر حکومت کو گارنٹی بھی وہی دے گا اور سارے اجازت نامے وہی حاصل کرے گا کیونکہ اس کی اپروچ دور دور تک ہے۔ اگر ہم پرندوں کا کاروبار کرنا بھی چاہتے ہیں تو وہ ہمارا سائیڈ بزنس ہوگا، لیکن اب ہم کوئی فاختہ نہیں رکھ سکیں گے، وہ ہمیشہ کے لیے چلی گئیں۔ یہ میرے لیے ایک صدمہ تھا کہ شیخ اتنے بااثر ہیں کہ کسی بھی جگہ سرکاری ادارے کے قوانین اور پالیسیوں میں چھوٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور کچھ دنوں کے بعد میں نے فاکس نیوز پر اس کے متعلق ایک مباحثہ بھی سنا جس سے پتہ چلا کہ متحدہ عرب امارات کی حکومت نے بعض امریکی بندرگاہوں کا انتظام بھی سنبھالنے کے لیے پیشکش کی ہے اور امریکہ نے ان کے ساتھ معاہدہ بھی کر لیا ہے۔ ہاں وہ بااثر ہیں، لیکن فاختائیں کہاں گئیں؟ کیا دوسرے ممالک سے ان کے تیل کے بدلے میں فاختائیں خرید لی گئیں؟ اور ہاں وہ یہ بھی کہہ رہے تھے جب میں نیٹ ورک پر سرفنگ کر رہا تھا، مختلف بین الاقوامی تنظیموں نے بتایا کہ گرجا گھروں کے جو امتیازی نشانات ہیں وہ فاختہ کی علامت ہیں، لیکن اس کے باوجود اصلی فاختائیں کہیں نہیں۔ اب فاختائیں صرف علامت کے طور پر کتابوں پہ یا بلڈنگز کے اوپر پائی جاتی ہیں۔ میں نے جوشوا کو سمجھانے کے لیے کافی کوشش کی کہ اب فاختہ دنیا میں نہیں رہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جب وہ ایک دن بڑا ہو جائے اور خود ہی فاختہ کی تلاش میں نکل پڑے، جو کہ امن اور محبت کی ایک علامت ہے، لیکن فی الحال میرے پاس اس کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا کہ پاپا فاختہ کہاں ہے؟ مجھے فاختہ دکھائیں پاپا، مجھے فاختہ دکھائیں۔ اس سے پہلے کہ میں فاختہ ڈھونڈنے کی اپنی جدوجہد کو ترک کر دوں، میں اس امید سے ایک اتوار کو صبح جنگل کی طرف نکل پڑا۔ گاڑی میں بیٹھا، درختوں کے اوپر، جنگل میں بجلی کے تاروں کے اوپر نظر ڈالتا رہا اور گاڑی چلاتے چلاتے بہت دور تک نکل گیا۔ جنگل میں مجھے بہت سے پرندے ملے جن میں ہنس راج، لک لک، بٹیر، عقاب، ابابیلیں، کوے، الو، ٹرکی، بگلے، بہت سے جانور تھے، لیکن مجھے فاختائیں نہیں دکھائی دیں۔ طویل مسافت کے دوران یہ سوال بار بار میرے ذہن میں آتا رہا کہ فاختائیں کہاں گئیں؟
کئی گھنٹوں کے بعد ایک ایسے قصبے کے مرکزی سڑک پر جہاں پہنچا جو میرے لیے ایک نامعلوم جگہ تھی۔ سڑک کے چند میل کے فاصلے پر میں نے ایک بلڈنگ دیکھی، اور وہ بلڈنگ مجھے گرجے کی طرح لگ رہی تھی، اور اس کے اوپر لکھا تھا بین الاقوامی فاختہ فیلوشپ چرچ۔ اس کے لیے میں بائیں مڑ گیا، اور گاڑی چلاتا چلاتا میں اس چرچ کے قریب پہنچا۔ اس چرچ کے ٹاور پر کچھ فاختائیں اڑ رہی تھیں، لیکن جب میں نے قریب جا کے دیکھا تو فاختائیں نہیں تھیں، دراصل وہ بھی بگلے تھے۔ جب میں اس بلڈنگ کے یا اس چرچ کے نزدیک پہنچا تو مجھے چرچ کی گھنٹی سنائی دی، اور آہستہ آہستہ چرچ کی گھنٹی کی آواز مدھم ہوتی گئی۔ میں نے جلدی کرنے کے لیے گاڑی کا ایکسلریٹر دبا دیا اور تیز رفتاری سے اس چرچ کے داخلی دروازے پہ پہنچ گیا۔ مرکزی داخلی دروازے پر فاختہ کا ایک بڑا علامتی نشان آویزاں تھا۔ کوئی عبادت گزار دکھائی نہیں دے رہا تھا، کوئی طائفہ یا پادری نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ عبادت شروع کرنے میں ابھی وقت ہے۔ میں اندر چلا گیا اور اگلی نشست پر بیٹھ گیا۔ چند منٹ کے بعد ایک دوسری گھنٹی، لیکن تھوڑی آواز میں، مدھم آواز میں بجی، اور لوگوں نے چرچ میں آنا شروع کر دیا۔ میں نے مشاہدہ کیا کہ یہ ایک کثیر الثقافتی چرچ ہے، کیونکہ میں نے دیکھا کہ مختلف قوموں کے لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں۔ جب میں یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا تو ایک جرمنی جوڑے نے اندر آ کر مجھ سے کہا، داس اس انٹرزیٹیر، یہ ہماری نشست ہے۔ میں اٹھا اور پیچھے جا کے بیٹھ گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک فرانسیسی جوڑا آیا۔ اس نے مجھے کہا کہ سیما پلیس یہ میری جگہ ہے۔ میں دوبارہ کھڑا ہوا اور آخری نشست پر جا بیٹھا، کیونکہ باقی ساری سیٹیں لوگوں کے لیے مخصوص تھیں۔ چرچ شروع ہونے سے پہلے کوائر نے ونگز آف دا ڈو گانا گانا شروع کیا۔ آن دا ونگز آف سنو وائٹ ڈو، کافی لمبا یہ کیرل تھا۔ اور پھر عبادت کے دوران ایک اسپینش خاندان آیا۔ اس نے مجھے کہا کہ از دیر مسترائی زیندو استادی بولیو، یہ جگہ خالی کر دو، یہ ہمارے استاد کی جگہ ہے۔ میں کھڑا ہو گیا اور کوشش کی کہ کوئی خالی نشست دیکھ سکوں۔ بعض پر لکھا ہوا تھا ریزروڈ۔ میں چرچ کے دروازے سے باہر نکلا اور ایک ستون کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں بمشکل اپنی چیخوں پر قابو پا سکا۔ چند منٹ خاموش رہا، لیکن اپنے کان میں نے ایک مدھم سی آواز سنی۔ ان خاموش لمحات کے دوران میں نے یہ محسوس کیا کہ کسی نے میرے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھا ہے۔ میں نے مڑ کے دیکھا، ایک فرشتے کی طرح چمکتی ہوئی روشنی تھی، جس کے ہاتھ میں زندہ فاختہ پکڑی ہوئی تھی، اور دوسرا ہاتھ میرے کندھے پہ تھا۔ اس نے میرے کان میں ہلکی سی سرگوشی میں کہا، بیٹا پریشان مت ہو، میری بھی اس چرچ میں کوئی جگہ نہیں۔
آواز اچانک غائب ہو گئی اور وہ اپنے ساتھ فاختہ کو بھی لے گئی۔ میں واپس گھر جانے کے لیے گاڑی کی طرف آیا، لیکن یہ سوال میرے ذہن میں آتا رہا کہ فاختائیں کہاں چلی گئیں، کیونکہ وہ ہجرت کرنے والا پرندہ نہیں۔ کیا وہ کسی دوسرے سیارے پہ چلی گئیں؟ کیا وہ اپنے گھونسلے بنانے میں کہیں مصروف ہیں؟ کیا اپنے انڈے کہیں سی رہی ہیں؟ یا پھر وہ اپنی پوٹوں میں دودھ نما سیال یا غذات تیار کر رہی ہیں کہ آئندہ پیدا ہونے والے بچوں اور ان کے چوزوں کو کھلا سکیں؟ اور میں حیران تھا کہ یہ سب کیسے ہوا، کہاں چلی گئیں فاختائیں؟ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس ساری جدوجہد کے بعد میں نے UNCHS اور پھر صدر امریکہ کے صدر کو ایک ای میل ارسال کی، اور کچھ دنوں کے بعد مجھے یہ جواب ملا جو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ پیارے جوشوا، ہم نے آپ کی حقیقی فاختہ دیکھنے کی جدوجہد کے بارے میں سنا ہے۔ ہم دنیا میں امن برقرار رکھنے کے لیے فاختہ زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے اقوام متحدہ کی کونسل سے یہ قرارداد بھی منظور کروائی ہے کہ ہر قسم کی غلیلوں پر پابندی لگائی جا سکے تاکہ وہ فاختاؤں کو نشانہ نہ بنا سکیں، اور ایسی ہی پابندیاں ہم عراق، افغانستان اور ایران پر بھی لگا رہے ہیں تاکہ ان کی غلیلوں کو ختم کیا جا سکے، جبکہ شمالی کوریا کی غلیل فاختہ مارنے کے قابل نہیں ہے۔ اسرائیل اپنی غلیلوں کو ڈھونڈنے میں ہماری مدد کر رہا ہے، جبکہ روس اپنی غلیلوں کو چھپانے میں دوسری قوموں کا مددگار ہے۔ ہمیں امید ہے کہ ہم یہ جنگ جیتیں گے۔ خدا امریکہ کا بھلا کرے۔ آپ کا مخلص صدر امریکہ۔ امریکہ کے صدر کی یہ ای میل کہ امریکہ ختم کرنا چاہتا ہے ان سب ہتھیاروں کو جس سے فاختائیں مر جاتی ہیں، لیکن اب اس کا کیا فائدہ؟ اب تو سب لوگوں کے پاس مہلک ہتھیار موجود ہیں۔ امریکہ یا UNO یا دوسری ایجنسیاں کہاں سے وہ ہتھیار طلب کریں گی جو فاختاؤں کو مار دیتے ہیں؟ آج بھی میرے ذہن میں یہی سوال ہے کہ وہ جو امن کی نشانی تھی فاختہ، وہ کہاں چلی گئی؟ کیا اب ہم اسے ڈھونڈ سکیں گے بھی یا نہیں؟ امید ہے کہ آپ کو یہ میرا افسانہ پسند آیا ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ اینڈ ہیو اے نائس ڈے۔